ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نصیبہ بنت کعب ان کا نام ہے، انصاریہ تھی اور خزرج قبیلے سے ان کا تعلق تھا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں یہ پہلے زخمیوں کی تیمارداری کرتی نہیں، لیکن بڑی بہادر خاتون تھی، لیکن جب وہ سخت حملہ ہوا نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو یہ دفاع میں کھڑی ہو گئی تلوار تان کے، زخم بھی آئے، ایک کافر کو مارا بھی، اور ایک کافر اللہ کے نبی پہ حملہ آور ہوا، انہوں نے اس پہ حملہ کیا، بڑی بہادر خاتون تھی۔ مسیلمہ کذاب کے خلاف ان کی یہ آرزو تھی کہ میں کاش مسیلمہ کذاب کو قتل کروں، اس کے خلاف جنگ کرتے ہوئے یہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا، اور یہ اس جنگ میں بڑی سخت زخمی بھی ہو گئی تھی، اس جنگ میں لڑی۔ یہ ان کا واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے، ان کی رشتہ داری بھی تھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، گھر تشریف لائے، انہوں نے ان کی مہمان نوازی، خدمت گزاری پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضیافت کی۔ تو ان سے اللہ کے نبی نے کہا تم نہیں کھا رہی؟ تو انہوں نے کہا جی میں روزے میں۔ آپ نے فرمایا روزہ دار کے پاس جب تک کوئی کھاتا ہے تو اس پہ فرشتے جو ہے وہ رحمت بھیجتے ہیں، رحمت کی دعائیں کرتے ہیں اس کے لیے۔ پھر یہ دیکھیں مانگتی کیا ہے اللہ کے نبی سے، کہتی ہیں اللہ کے نبی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے میری اولاد کو قیامت والے دن آپ کی نزدیکی عطا فرمائے۔ یہ صحابہ کرام کی دیکھیں ہیں مطالبہ، کیا گزارشات کہہ لیں، مطالبات نہیں گزارشات، التماسات اللہ کے نبی کے سامنے کیا ہیں کہ اللہ کے نبی ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اجعلہم رفقاء فی الجنہ، اللہ ہمیں آپ کا جنت میں رفقاء خدمت گزار بنا دے۔ آپ نے اسی وقت دعا کی کہ اللہ ام عمارہ، اس کے خاوند، اس کے بیٹوں کو میرا قرب عطا فرما دے۔ اور اگلی بات دیکھیں، اللہ اکبر، اور اس کے بعد وہ کہتا ہے نا کہ تجھ کو مانگ کر میں نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا، میں نے سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر، اب اٹھتے نہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد، اور کسی دعا کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد ام عمارہ کہتی تھی کہ دنیا کی کوئی مصیبت آ جائے ام عمارہ نہیں اب مانگے گی، کیونکہ ام عمارہ کو اللہ نے اپنے نبی کا ساتھ عطا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول ہے کہ دنیا کی کوئی چیز اب مانگنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سب سے عام چیز ہے وہ میرے نبی نے میرے لیے دعا کر دی، مل جائے گی۔ کئی صحابیوں کے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ساتھ ہونے چاہیے تھا۔ ایک صحابی آئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی اپنے گھر میں ہوتا ہوں، بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، آپ کی یاد آتی ہے تو پھر آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، سکون مل جاتا ہے، لیکن جب میں دیکھتا ہوں کہ آپ جب اس دنیا سے چلے جائیں گے، میں اکثر عرض کرتا ہوں لفظ وفات کہہ لیں، موت کہہ لیں، وصال کہہ لیں، اللہ کے نبی کی شان کے مطابق مطلب ہونا ہے کہ آپ کا جسم پاک محفوظ ہے، قبر میں سب سے اعلیٰ مقام آپ کا ہے۔ لفظوں میں جھگڑوں میں نہ پڑے، مولویوں نے الجھا دیا ہے، کسی مسلمان کا لفظی لڑائیاں ہیں ساری، ہر ایک کا یہ ایمان ہے کہ شہیدوں سے آپ کا مقام کیا، ساری کائنات میں برزخ میں بھی آپ کا مقام سب سے اونچا ہے، اس میں اختلاف ہے نہیں، ایسے الجھا دیا ہوا ہے، لوگوں کو دور کر دیا ہوا ہے۔ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ عالم برزخ میں، قبر مبارک میں ہمارے نبی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس دنیا میں بھی سب سے اعلیٰ تھا، سب سے اعلیٰ اولا بالا ہمارا نبی، اس پر سب کا ایمان ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ تو کہتے ہیں جب میں آپ کا دیدار کرتا ہوں تو سکون مل جاتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہوں کہ آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، جنت میں آپ کا اعلیٰ مقام ہوگا، تو مجھے تو آپ کی زیارت کا موقع نہیں ملے گا، پریشان ہو جاؤں۔ تو اللہ نے پھر یہ آیات قرآن کریم کی اتار دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ جو اللہ اور رسول کی پیروی کرے گا اس کو اللہ نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیکوں کا ساتھ عطا فرمائیں گے، اور ان کی معیت، رفاقت بہترین چیز ہے۔
ذالک الفضل من اللہ، یہ نہ سمجھے کہ یہ اس کے عملوں کا ریوارڈ ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ساتھ قرآن میں کہہ دیا ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما، اللہ کو ہر چیز کا صحیح علم ہے، علم کے لحاظ سے اللہ کافی ہے۔ ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ چند اعمال جن کے کرنے سے اللہ کے نبی کا ساتھ حاصل ہوتا ہے، ان میں تقوی اختیار کرنا ہے، ان میں اچھا اخلاق اپنانا ہے، اللہ کی رضا کے لیے بیٹیوں کی پرورش اور تربیت کرنی ہے، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، کثرت سے نوافل پڑھنے ہیں، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام بھیجنا ہے، اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ یہ وہ اعمال ہیں کہ یہ 8-9 اعمال ہیں، ان کو جو بھی کرے گا اسے اللہ کے نبی کا قیامت والے دن یا جنت میں ساتھ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے کہ جنہیں پیارے نبی کی معیت اور ساتھ حاصل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ۔